یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن کریم والفرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح انسانوں کے لیے رحمت ہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور کائنات کی ہر چیز اپنے انداز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتی ہیں۔ حدیث کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کس طرح جانور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے ہیں، پرندے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے ہیں، جمادات و نباتات یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے ہیں، آسمان کی چیزیں چاند سورج ستارے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے ہیں، زمین کی چیزیں جمادات و نباتات پتھر جڑی بوٹیاں اور درخت جو ہے یہ حضور علیہ السلام سے پیار کرتے تھے، اور کائنات کی ہر چیز کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے اندر سرکش انسان اور سرکش جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ میری اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے۔ ذرا غور کریں کہ کس طرح جانور حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ایک بکری ہوتی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے ہیں تو وہ بکری سکون کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ جاتی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ پر تشریف لے جاتے ہیں، گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، تو وہی جو بکری تھی وہ دیوانہ وار جو ہے وہ اچھلتی اور کودتی اور پریشان رہتی، سارے گھر کو پریشان کرتی۔ جیسے ہی حضور گھر میں آتے تو وہ اسی طرح سکون کے ساتھ ایک کونے اور کنارے میں ایک کونے کی طرف جو ہے وہ لگ کر بیٹھ جاتی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ جو بکری ہے بکری یہ جانور ہے، لیکن یہ بکری بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہے۔ جب میں گھر سے چلا جاتا ہوں تو میری یاد کے اندر یہ تڑپتی ہے اور میری یاد کے اندر یہ پریشان رہ جاتی ہے، میری دید کے لیے یہ تڑپتی ہے۔ جب میں واپس گھر میں آتا ہوں تو یہ میرا دیدار کرتی ہے، تو ایک کونے میں بیٹھ کر ٹکٹکی لگا کر مجھے دیکھنا شروع کر جاتی ہے۔ تو جب یہ میرا دیدار کرتی ہے، مجھے دیکھتی ہے، تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انصاری صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے لیکن وہ سرکش ہو چکا ہے،
آپ آ کر جو ہے وہ کرم فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جماعت کو لیا اور جہاں پر وہ اونٹ تھا اس کے باڑے میں چلے گئے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا وہ اونٹ جو ہے وہ دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا تھا، دور سے اس نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پاگل ہو چکا ہے، یہ اونٹ سرکش ہو چکا ہے اور یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے نقصان ہے نہیں پہنچائے گا۔ وہ اونٹ دیوانہ وار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہے اور آ کر اپنا سر جو ہے حضور کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ پہلے اپنے گھٹنے بچھاتا ہے اور بچھا کر اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ کر سجدہ کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب یہ دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ اس جانور سے بڑھ کر ہم انسان زیادہ حقدار ہیں، جنہوں نے آپ کے فضائل کو دیکھا، آپ کے کمالات کو دیکھا، آپ کے معجزات کو دیکھا، آپ کے نبوت کی نشانیوں کو دیکھا۔ یا رسول اللہ اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی کہ انسان غیر اللہ کو سجدہ کریں، انسان غیر اللہ کو سجدہ کریں۔ اب مزارات کے اوپر جا کر جو سجدے کرتے ہیں ان کو ہمارے کھاتے میں نہ ڈالا جائے، وہ ان کی جہالت ہے، انہی کے سروں کے اوپر ہیں۔ ان مزارات اولیاء نے ساری عمر جو ہے لوگوں کو دین پڑھایا اور لوگوں کی گردنیں، لوگوں کی پیشانیاں اللہ کی بارگاہ کی طرف جھکائیں۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اونٹ دیوانہ وار آیا اور اس اونٹ کو بھی پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، اونٹ کو پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس انداز کے اندر بڑبڑا رہا تھا کہ وہ حضور کے سامنے آ کر اس کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی اور وہ جگہ نیچے جو ہے وہ ساری کی ساری تر ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا مالک پیچھے بھاگتا ہوا آیا، عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ اونٹ میرا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ ہذہ البہائم، یہ جو ہے چوپایا ہے، یہ تیرے بارے میں شکایت کر رہا تھا کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے وہ چارہ نہیں ڈالتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں تو اس جانور کو میرے ہاتھوں فروخت کر دے، میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ اگر تو لے کے جانا چاہتا ہے تو پھر یہاں پر وعدہ کر کہ تو جانوروں کے حقوق کو بھی ادا کرے گا، جانوروں کے حقوق ادا کرے گا اور اس کو مکمل چارہ ڈالے گا، پانی ڈالے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں کے اوپر شفقت کا عالم تھا۔ وہ اونٹ بھاگ کر کسی اور جگہ پر نہیں گیا، وہ اونٹ بھاگ کر کسی اور جگہ پر نہیں گیا، اس لیے کہ جانوروں کو بھی پتا تھا حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ جانوروں کو بھی پتا تھا حضور علیہ السلام ہر ایک کی بولیوں کو جانتے ہیں اور جانوروں کو بھی یہ پتا تھا کہ حضور علیہ السلام ایسی پناہ گاہ ہے جہاں پر پناہ لی جا سکتی ہے، جن کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جہاں پر فریاد کی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام جا رہے تھے، صحابہ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر فاختہ نے دو جو ہے وہ بچے دیے ہوئے ہیں، صحابہ نے وہ بچے اٹھا لیے۔ جب ان کی والدہ آئی اس نے دیکھا کہ بچے موجود نہیں، صحابہ کرام کا لشکر موجود ہے، ایک صحابی نے بچوں کو پکڑا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ وہ فاختہ آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے اوپر
دیوانہ وار جو ٹرن اراؤنڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، دیوانہ وار چکر لگانے لگی اور اپنے منہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم میں سے کون ہے جس نے اس جانور کو تکلیف دی ہے، جس نے اس فاختہ کو تکلیف دی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں نے اس کے بچوں کو اٹھا لیا۔ فرمایا کہ یہ مجھ سے بار بار شکایت لگا رہی تھی، گویا کہ وہ چڑیا ہو کر یا کبوتری ہو کر اس کو یہ پتا چل گیا کہ میرے بچے فلاں صحابی کے پاس ہیں اور اب میرے صحابی کے پاس نہیں جانا بلکہ جو صحابی کے مالک اور آقا ہیں میں نے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ چاہتی تو صحابی کے ارد گرد چکر لگا سکتی تھی، اپنی پریشانی کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن وہ فاختہ اس صحابی کے پاس بچے دیکھ کر فوراً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور آ کر شکایت لگائی۔ جانوروں کو بھی پتا تھا جو بات حضور کی بارگاہ میں کہہ دینی ہے وہ اسی وقت حضور نے مان لینی ہے۔ یہ ہے کائنات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حدیث کی کتابیں پڑھیں تو بے شمار احادیث ہیں کہ جن کے اندر پتہ چلتا ہے جانور حضور سے کیسے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک ہرن کو دیکھا، آپ نے ایک ہرن کو دیکھا کہ وہ ہرن جب اس کی نظر حضور کے اوپر پڑی وہ چیخنے لگی، چلانے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ہرن کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ ہرن اس کا مالک کون ہے؟ وہاں پر ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو شکار کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہرن کہہ رہی ہے کہ ابھی میں نے بچہ جنا ہے اور میں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، اے اللہ کے پیارے نبی میری سفارش کریں اور میں وعدہ کرتی ہوں آج سے میں جاؤں گی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر میں اسی طرح واپس آ جاؤں گی۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو، میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں یہ واپس آئے گی۔ وہ ہرن گئی، بچوں کو دودھ پلایا اور پھر وہ واپس آ گئی، حضور کی بارگاہ میں۔ اور حضور علیہ السلام نے جب دوبارہ دیکھا کہ اس کو باندھ دیا گیا ہے تو حضور علیہ السلام ادھر دیکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مالک یہ تو مجھے دے دے، میں اسے خرید کر آزاد کر دیتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی ملکیت ہے، آپ جو چاہیں اس کو کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرن کو لے کر اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیا۔ ذرا توجہ سے جب آزاد کیا تو وہ اچھلتی کودتی ہوئی جا رہی تھی اور 7 عربی کے اشعار کتابوں کے اندر موجود ہے، پڑھ رہی تھی۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے سرکار سے پوچھا ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرن کیا کہہ رہی تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہرن جاتی ہوئی یہ کہہ رہی تھی اگر کسی کو درد ہو، اگر کسی کو تکلیف ہو تو اسے چاہیے وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ جائے، وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سفارش کر لے، حضور کو جائے پناہ بنا لے، حضور کو ملجا بنا لے، حضور کو بابا بنا لے، حضور کو وسیلہ بنا لے، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کر دے۔ جب حضور کی بارگاہ میں کوئی آ جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے جانوروں کی حضور سے محبت کا عالم۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا، اعرابی کہا جاتا تھا دیہاتی کو، اور آ کر حضور علیہ السلام سے بدتمیزی کرنے لگا۔ صحابہ موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے یا رسول اللہ حکم دے میں اس کا سر کاٹ دوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھو۔ اور ہوتا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایسا تھا جو حضور کو دیکھ لیتا اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت جو وہ چلی جاتی تھی۔ اور وہ جیسے ہی خاموش ہوا تو نبی پاک نے فرمایا تجھے اس چیز پر کس چیز نے ابھارا کہ تو میرے ساتھ اس طرح کی بد کلامی کرے؟ اس نے کہا میں نبی نہیں مانتا، آپ مجھے کوئی چیز دکھائیں۔ یہ اس نے شکار کیا تھا گو کا، اور اس گو کو اس نے اپنی آستین کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اس نے آستین سے گو باہر نکالی اور بنو سلیم کا یہ آدمی تھا، قبیلہ بنو سلیم کا یہ آدمی تھا۔
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ختم نبوت کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. جب گو سامنے رکھی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے گو، تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتا کہ میں کون ہوں. تو اس گو نے عربی کے اندر کلام کیا، عربی کے اندر ہے کلام کیا، اور کلام کر کے کہنے لگی انت رسول رب العالمین، انت خاتم النبیین، انت شفیع المذنبین. میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں آپ گناہ گاروں کے گناہوں کی قیامت والے دن سفارش کرنے والے ہوں گے. یہ واقعہ دیکھ کر وہ اعرابی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بکریاں چرا رہے تھے، ایک بھیڑیا نے بکریوں کے اوپر حملہ کر دیا، ایک بکری اٹھا کر لے گیا، جو بکریوں کا چرواہا تھا وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہوا گیا اور اس نے اپنی بکری کو چھڑا لیا. وہ بھیڑیا تھوڑی دور گیا اور اپنی سرین کے اوپر بیٹھ گیا، پچھلی ٹانگوں کو اس طرح اس نے کیا جس طرح جانور بیٹھتے ہیں، اور وہ عربی کے اندر کلام کرنے لگا اور وہ کہنے لگا یہ میرے مقدر کا رزق تھا، یہ بکری میرے مقدر کا رزق تھا، تو نے مجھ سے میرا رزق کیوں چھین لیا. چرواہا کہنے لگا یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک بھیڑیا ہو کر وہ عربی کے اندر کلام کر رہا ہے. تو وہ بھیڑیے نے دوبارہ کلام کیا، کہا کہ اس سے حیرانگی کی بات یہ ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر حیرانگی کی بات یہ ہے تمہارے مدینے کے اندر اللہ کے آخری نبی آ چکے ہیں اور ابھی تک تم نے ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے. وہ چرواہا واپس آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا واقعہ بیان کیا. حضور علیہ السلام نے اپنے کمرے کے اندر تشریف لے گئے، حجرہ مبارکہ کے اندر، پھر واپس آئے نماز کے وقت، نماز پڑھی اور اسی چرواہے کو کہا دوبارہ واقعہ بیان کرو. جب انہوں نے واقعہ بیان کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ انسان کے ساتھ بھیڑیے جو ہے وہ کلام کیا کریں گے. فرمایا میں آخری نبی ہوں اور یہ میری نبوت کے اوپر بھی ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے. سامعین محترم، کائنات کی ہر چیز حضور علیہ السلام سے محبت کرتی ہے. آپ اس آسمان کو دیکھ لیں، آسمان کی مخلوق کو دیکھ لیں، آپ ملائکہ کو دیکھ لیں، حدیث کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں کہ 70,000 فرشتے آسمان سے صبح کے وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور شام تک ان کا کام ہے درود پاک پڑھنا. شام کو وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، نئی جوڑی 70,000 گروہ جو ہے وہ دوبارہ آ جاتے ہیں دوسرے گروہ، اور صبح تک وہ حضور علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں. اور یہ قیامت تک سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا کہ آسمان کے فرشتے ان کی محبت کا اپنا انداز ہے کہ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں. میلہ لگا ہوا ہے سرکار کی گلی میں کہ وہاں پر انداز یہ ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہے، اور وہاں پر مدینہ شریف کے اندر آج بھی چلے جائیں تو جگہ جگہ آپ کو حضور علیہ السلام کے معجزات نظر آئیں گے. کہیں پر پتھروں کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان موجود ہیں، کہیں پر پتھروں کے اوپر حضور علیہ السلام کے اونٹنی کے نشانات موجود ہیں. کہیں احد کے اندر چلے جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو زور کے ساتھ ٹیڑھی لگا کر فرمایا تھا اس کو یا جبالوں کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تمہارے اوپر اللہ کا نبی بھی ہے اور صدیق بھی ہے اور 2 شہید بھی ہیں. آج بھی وہ جگہ ایڑی والی جگہ، آج بھی وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قدم کے نشان جو ہے وہ موجود ہیں. احد شریف کے دامن کے اندر جہاں پر حضور علیہ السلام جنگ کے دوران تشریف لے گئے، آج بھی وہاں پر آپ کے خود مبارک، آپ کے سر مبارک جو ہے اس کا نشان موجود ہے. کس طرح وہ پہاڑ حضور سے محبت کرتا تھا، احد پہاڑ حضور سے محبت کرتا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا نبی اس احد پہاڑ سے محبت کرتا ہے.
آج بھی وہ نشان موجود ہے جو لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی نبوت مبارکہ کے اوپر پتھروں نے بھی گواہی دی ہے، کنکروں نے بھی کلمہ پڑھا، حضور کا کلمہ جانوروں نے بھی پڑھا۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ بکری ہے یہ کلمہ پڑھ جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں مان لوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، وہ بکری اسی وقت حضور کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، جسے ہم چاند کہتے ہیں۔ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پہ چاند خود سوالی ہے۔ حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، فرماتے ہیں میرے دل کے اندر ایمان کی لذت اس وقت آئی کہ بھتیجے میں بڑا حیران تھا۔ بچپن کے عالم میں آپ اپنے مہد مبارک میں ہوتے ہیں، آپ جو پنگوڑے آپ گود کے اندر ہوتے ہیں، آپ گود کے اندر ہوتے ہیں، آپ جس طرف انگلی کرتے تھے چاند اسی طرف چلا جاتا تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بات جب سنی تو فرمایا، اے میرے چاچا جان، اللہ کی عزت کی قسم ہے جب میں بچپن میں تھا تو میں چاند کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا اور چاند میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، میں چاند کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور میں چاند کے ساتھ جب باتیں کرتا تھا چاند مجھے کھلایا کرتا تھا، اس وجہ سے میں روتا نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا، اے میرے چچا بات آپ اس وجہ سے حیران ہیں کہ جس طرف انگلی کرتا تھا چاند اسی طرف چلا جاتا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اپنی والدہ کے شکم اطہار کے اندر موجود تھا، اللہ کے نورانی فرشتے اللہ کے عرش معلیٰ کے اوپر اپنی نورانی پیشانیاں رکھتے تھے، جب وہ سجدہ کرتے تھے مجھ محمد کی ذات جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر نورانی عرش کے اوپر نورانی پیشانیوں کے جو سجدے رکھنے کی آواز ہوتی تھی، میں ماں کے پیٹ کے اندر اس آواز کو بھی سنا کرتا تھا۔ فرمایا اس سے بڑھ کر فرمایا میرے چاچا جان آج بھی مکہ کے اندر وہ پتھر موجود ہے، جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا وہ پتھر میرے اوپر درود و سلام پیش کیا کرتا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر میں اس کو درود و سلام سنا کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حضور سن نہیں سکتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس اللہ کی عزت کی قسم ہے ماں کے پیٹ کے اندر تھا جس وقت اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ کے اوپر تقدیر کا قلم چلتا تھا، لوح محفوظ کے اوپر تقدیر کا قلم چلتا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر اس قلم کے چلنے کی آواز کو میں سنا کرتا تھا۔ اس قلم کے چلنے کہتے ہیں علم کی ابتدا قلم ہے، علم کی ابتدا قلم ہے اور علم کی انتہا لوح محفوظ ہے۔ تو جو نبی ماں کے پیٹ کے اندر علم کی ابتدا کو بھی جانتا ہو، علم کی انتہا کو بھی جانتا ہو، جب کسی نے میرے مصطفیٰ کے علم کے اوپر اعتراض کیا حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اپنی امت میں سے اس آخری شخص کو بھی جانتا ہوں، اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کے قبیلے کے نام کو بھی جانتا ہوں، جو آخری شخص جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور فرمایا اس آخری شخص کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، قبیلے کے نام کو بھی جانتا ہوں، جو سب سے آخر میں جہنم کے اندر جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں علم کے اوپر اعتراض، میں کہتا ہوں یہ ان کی صرف ہٹ درمی اور جہالت ہے۔ سورج نکلا اگر کوئی بندہ کہے نا مجھے سورج نظر نہیں آتا تو شیخ سعدی کہتے ہیں اس کے اندر دو علامتیں ہیں، یہاں تو وہ اندھا ہے، یہاں تو وہ اندھا ہے اور اسے پتا نہیں کہ سورج نکلا یا نہیں، یا وہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ پاگل ہو چکا ہے، اس کے دماغ کے اندر فطور ہے اور جو ہٹ درمی کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سورج نظر ہے نہیں آتا۔ اگر حضور کی شانیں دیکھنی ہے تو میں نے کہا کہ آسمان کی مخلوق حضور سے پیار کرتی تھی۔ یہ سورج جس کا میں نے ذکر کیا میرے آقا سے بات لمبی ہو جانی ہے، یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ سورج کو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی نماز کے لیے، حضرت علی المرتضیٰ کی نماز کے لیے مقام صحابہ خیبر سے واپس
واپسی کے اوپر جب حضور نے وہاں پر آرام کے لیے کہا اے علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں، آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی گود مبارک پیش کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے، سورج غروب ہو گیا۔ اے علی کے ماننے والوں سنو کہ علی علی کرنا آسان ہے، یہ علی کی محبت نہیں، میں نے اس دن درس دیتے ہوئے کہا یہ علی کی محبت نہیں، نماز کی شریعت نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ قبلے کی طرف ہو، اعلیٰ لباس خوبصورت لباس پہنا ہو، صاف ستھرا لباس پہنا ہو، نماز کی شرط نہ پائی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اہل بیت سے محبت کی شریعت نے شرطیں رکھی ہیں، یہ نہیں کہ شراب پی لی تو علی علی کر دیا، بنگ پی لی تو علی علی کر دیا ہے، نماز نہ پڑھی ملنگ ٹھلنگ بن گئے تو علی علی کر لیا۔ علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ان علی طاعتک و طاعت نبی کا، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے مصطفیٰ کی اطاعت میں تھا، اللہم اردد الشمس، اے اللہ سورج کو واپس پلٹا دے، میرے آقا کا اشارہ ہوتا ہے وہ سورج جو غروب ہو چکا تھا، میرے نبی کے اشاروں پر سورج واپس آ چکا، اور پھر حضور نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری مثل بشر ہوں، میں تمہاری مثل ہے بے مثل بشر ہوں، بے مثال بشر ہوں۔ یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت مریم سلام اللہ ان کے ہاں بیٹا باپ کے بغیر پیدا ہوا تو انہوں نے عیسیٰ کو خدا کہہ دیا، اور جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ سورج واپس آ رہا ہے، یہ معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے، یہ معجزہ پڑھ کر دیکھ کر سن کر کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ خدا ہے، فرمایا میں خدا نہیں ہوں بلکہ اللہ کا رسول بن کر کائنات کے اندر آیا ہوں۔ سامعین محترم، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ انسان جس بندے کو طاقتور سمجھتا ہے نا جس چیز کو، اس کے سامنے جھکتا ہے، انسان اس کے سامنے جھکتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ کبھی انسان وہ پہاڑوں کے سامنے جھکتا رہا، کبھی انسان آگ کے آگے جھکتا رہا، کبھی انسان درختوں کے آگے جھکتا رہا، کبھی انسان جانوروں کے آگے جھکتا رہا، کبھی پتھروں کو خدا بنایا، کبھی سورج کو خدا بنایا، کبھی چاند کو خدا بنایا، کبھی پانیوں کو خدا بنایا، کبھی جانوروں کو خدا بنایا، کبھی شیر کو خدا بنا لیا، جس کو ذرا طاقتور سمجھا اس کے سامنے جھک گیا۔ انسانیت چلتی رہی، جب لوگ مکہ کے اندر پہنچے تو مکہ کے اندر آئے اور دیکھا کہ یہ تو وہ نبی ہے کہ جن کے سامنے چاند جھک رہا ہے، سورج پلٹ رہا ہے، انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں، جانور سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نبی کے ساتھ تھا، حضور علیہ السلام مکہ کی جس وادی سے گزرتے تھے ولا شجر ولا حجر الا یقول السلام علیک یا رسول اللہ، ہر درخت اور ہر جڑی بوٹی ہر پتھر حضور کو کہہ رہا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ جائز نہیں، میں کہتا ہوں میں دکھاتا ہوں یہ حدیث بڑے حوالے کے ساتھ، یہاں مشکات شریف پڑھی وہاں پر بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ درخت بھی کلمہ پڑھتے ہیں، پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو وہ انسان حیران ہو گیا کہ یہ ایسا نبی ہے کہ جس کے آگے ساری کائنات جھک رہی ہے، جس کے جسم پر ادب کی وجہ سے مکی نہیں بیٹھتی، وہ نبی جو اشارہ کرے تو بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نبی اشارہ کرے تو پتھر کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا یہ ندی ہے، یہ ندی، اور وہ سامنے پتھر پڑا ہوا ہے، وہ چل کر آئے پھر دوبارہ واپس چلا جائے، پانی کے اوپر تیرتا ہوا ہے، میں مان لوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا وہ پتھر پانی پہ تیرتا ہوا آتا ہے، پھر اسی طرح تیرتا ہوا واپس چلا جاتا ہے اور کلمہ پڑھتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ اگر یہ درخت ہے یہ آ کر سجدہ کرے تو مان لوں گا اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اللہ کے نبی تمہیں سلام پیش کرتے ہیں، اس درخت کو کہو کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ وہ درخت جو ہے جات لدعوتہ الاشجار،
साजिदतन तमशी इलैहि अला साकिन बिला कदमे में आ जाता है और आकर सजदा करना शुरू कर देता है। अरे नबी के गुलामों, अगर इतनी निशानियां देखने के बावजूद, इतने फजाइल देखने के बावजूद, इतने कमालात देखने के बावजूद, इतने मौजज़ात देखने के बावजूद अगर आज भी तुम्हें नबी की नबुव्वत के अंदर शक है, कभी तुम नबी को कहते हो गैब का इल्म नहीं, कभी नबी को कहते हो हमारी तरह है, कभी नबी को कहते हो कोई नूर नहीं है, कभी नबी के बारे में कोई बातें करते हो, कभी नबी की आल के बारे में बातें करते हो, कभी नबी के सहाबा के बारे में बातें करते हो, तो तुम्हें कलमा पढ़ने का कोई हक नहीं। उसके पास चले जाओ कि जिसके पास तुम्हें कोई चीज मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक का आलम यह है, इंसान हर कमजोर, हर ताकतवर के सामने झुकता रहा, हर ताकतवर के सामने झुकता रहा। जब इंसान ने यह देखा ना कि हुजूर के सामने सारी कायनात झुक रही है, हुजूर के सामने सारी कायनात झुक रही है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया प्यारे नबी कायनात वालों को कह दें इन्नमा आना बाशरुम मिस्लुकुम, इन्नमा आना बाशरुम मिस्लुकुम, कि बेशक मैं तुम्हारे लिए बेमिसल बशर हूं, मैं तुम्हारे लिए बेमिसल बशर हूं। ये जुमला आजिज़ी के तौर पर था और इनकिसारी के तौर पर था। लोगों ने कहा हुजूर कहते तुम्हारी तरह बशर हूं, लिहाजा हुजूर हमारी तरह बशर है। आखिरी बात मैं करने लगा, बिल्कुल आखिरी बात रहते वो जो अकीदे की बात करने लगा। लोग कहते हुजूर हमारी तरह बशर थे। मैं हदीस सुनाने लगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान मैंने अपनी आंखों के सामने आदम को बनते हुए देखा है। आदम को आदम इसलिए कहते हैं, वहां से आदमी की इब्तिदा है। आदम को आदम इसलिए कहा जाता है, वो अबुल बशर हैं कि बशरियत के बाप उनको कहा जाता है। तो जिस नबी ने कायनात में आने से पहले अपनी आंखों के सामने बशरियत को बनते हुए देखा हो, वो नबी बशरियत का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने मुस्तफा को लिबादे बशरी के अंदर इसलिए भेजा कि मुस्तफा के गुलामों को तिजारत करने का पता चल जाए, शादियां करने का पता चल जाए, दुनिया गुजारने का पता चल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने लिबादे बशरी के अंदर इसलिए भेजा है ताकि अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमान का नूर है, अल्लाह जमीनों आसमान का नूर है। अल्लाह से लेने के लिए नूर होना जरूरी है और कायनात को देने के लिए बशर होना जरूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हाथ मुबारक दालीज़ खुदा के ऊपर है, दूसरा हाथ है मखलूक के सरों के ऊपर है। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुदा से लेते हैं कायनात के अंदर तकसीम करते हैं। अगर नमाजें मिलती हैं नमाजें तकसीम करते हैं, रोजे मिलते हैं रोजे तकसीम करते हैं, ज़कात का हकाम मिलते हैं वो मखलूक को बताते हैं, हज के हकामात मिलते हैं वो मखलूक को बताते हैं। अगर जन्नत मिलती है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जन्नत को पकड़कर सहाबा किराम के दरमियान तकसीम फरमाते हैं। कोई दुनिया की नेमतें हैं, आखिरत की नेमतें हैं, हाल की नेमतें हैं, काल की नेमतें हैं। खुदा मुस्तफा को जो कुछ अता करता है मेरे मुस्तफा जब लेते हैं लिबादे नूरानियत के अंदर होते हैं और जब कायनात के अंदर तकसीम करते हैं लिबादे बशरी के अंदर होते हैं। हुजूर की हकीकत क्या है? फरमाया या अबा बकर लम यारिफनी हकीकत गैर रब्बी, फरमाया है अबू बकर अल्लाह की इज्जत की कसम है मेरी हकीकत को खुदा के अलावा कायनात के अंदर कोई नहीं जान सकता। अगर नूरानियत देखनी है तो सिदरतुल मुंतहा पे देख लो, नूरानियत के इमाम फरिश्ता जिब्रील अमीन रास्ते के अंदर रह जाते हैं, सारे मलाइका राह तकते रह जाते हैं। मेरे आका अल्लाह मकान के ऊपर अल्लाह से जाकर मुलाकात कर रहे होते हैं। सामीन मोहतरम, इन्होंने मुस्तफा के मकाम को समझा ही नहीं। इन्हें क्या पता हो नबी क्या होता है, इन्हें क्या पता हो कलमे की ताकत क्या होती है, इन्हें क्या पता हो अकायद क्या होते हैं। अगर आज भी अगर कोई बंदा ईमान के साथ सिर्फ दुरूद पढ़ना शुरू कर दे, वो बंदा अंदाजा लगा ले, सुन्नियों के चेहरों से पता चल जाता है कि ये सुन्नी मुस्तफा के गुलाम हैं।
بے عمل ہونا الگ معاملہ ہے، بے عمل ہونا الگ معاملہ ہے، لیکن سنی مصطفیٰ کے بے ادب نہیں ہوتے، سنی مصطفیٰ کے بے ادب نہیں ہوتے۔ یہ ادب مصطفیٰ کی برکت ہے کہ سنیوں کے بچے بچے کو دیکھ لو، ان کے چہروں کے اوپر مصطفیٰ کے نورانیت کے جلوے نظر آئیں گے، سنیت کے پیروں کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ محمد کے غلام ایسے ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اگر سنیوں کو دیکھنا ہے تو ادب کے انداز کے اندر دیکھو، سارے کا سارا ادب خدا نے سنیت کے اندر رکھ دیا ہے۔ اگر اہل بیت کا ادب دیکھنا ہے تمہیں سنیت کے اندر نظر آئے گا، اگر صحابہ کا ادب دیکھنا ہے تمہیں سنیت کے اندر نظر آئے گا، اگر مصطفیٰ کا ادب دیکھنا ہے سنیت کے اندر نظر آئے گا۔ اگر آج بھی مدینہ کے اندر لوگ جاتے ہیں پہاڑوں سے لگ لگ کر روتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے، پہاڑوں سے لگ لگ کر روتے ہیں، آثار سے لگ لگ کر روتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے مدینے کی۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا